نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهذا صراط ربك مستقيما، اور یہ تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کے رکھ دی آیات۔ کن کے لیے؟ لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ لہم دار السلام، ان کے لیے ہے دار السلام۔ دار السلام کس جگہ کا نام ہے؟ جنت کا نام، سلامتی کا گھر، امن کا گھر۔ کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں گمراہی سے بچ بچ کر ہدایت کے راستے پہ چلے، نصیحت قبول کی، وہ امن میں ہوں گے۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا مددگار ہے۔ بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے۔ جنت میں جانے کے لیے کون سی کرنسی چاہیے؟ بما کانوا یعملون، عمل کی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، سب کے سب کو۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو گھیر کر جمع کر لے گا۔ ان سب سے مراد کون ہے؟ جن و انس، تمام مخلوقات۔ پھر فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم، تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے، من الانس، انسانوں میں سے۔ اے گروہ جن، تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو لے لیا۔ لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کر لیا اور گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا۔ اور جنوں سے مراد یہاں خصوصاً شیاطین جن ہیں، جیسا کہ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، اور روز اول ہی اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف نہ جانے دوں گا، اور وہ اپنے اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے دن رات سرگرم عمل ہے۔ سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ اس نے تم میں سے ایک کثیر تعداد کو بھٹکا لیا، کیا تم عقل نہ رکھتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جنوں سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں کی اکثریت کو لے لیا، یعنی گمراہ کر لیا، اپنا پیروکار بنا لیا، اپنا تابع کر لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے ساتھی، اولیاء دوست، مددگار، ساتھی، من الانس انسانوں میں سے، انسانوں میں سے جو شیاطین کے ساتھی ہوں گے، دوست ہوں گے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعدنا، ہم میں سے بعض نے، ببعدن، بعض سے، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی، یعنی آج کا یہ حشر کا میدان اور وقت جس میں آ کر سب کا اب امتحان ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اسی میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ جیسے کہ پارے کے شروع میں آیت 112 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے
انسانی شیطانوں میں سے اور جنات کے شیطانوں میں سے دشمن بنا رکھے ہیں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے کے طور پر اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ برے کاموں میں، بعض غلط کاموں میں، نیکی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے کاموں میں شیاطین اور انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے کام کو اکٹھے مل کر کرتے ہیں. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کیا، تو انسانوں میں سے جنات کے دوست اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا. یعنی وہی بات کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار تھے برے کاموں میں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کسی کے گمراہ کرنے سے کوئی کب گمراہ ہوتا ہے؟ جب اس کا اپنا ارادہ بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے. محض یک طرفہ کوشش کافی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ ادھر لائیے میں آپ کا ہاتھ کاٹوں، تو کیا آپ اس کو دیں گے؟ دیں گے اپنا ہاتھ کاٹنے کو؟ نہیں دیں گے نا. لیکن اگر وہ اسی بات کو کسی خوبصورت انداز میں اور ایسے طریقے سے پیش کرے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ آپ کا ہاتھ کاٹنے جا رہا ہے، اور آپ کو بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، تو آپ دھوکے میں آ کر اپنا ہاتھ کٹوا لیں گے. تو بالکل شیطان کا انسانوں کے اوپر تسلط جمانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ برے کاموں کو انسان کے لیے اس طرح خوبصورت بناتا ہے کہ اس میں انسان کو اپنے نقصان کی بجائے بظاہر وقتی فائدہ نظر آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے داؤ میں آ جاتا ہے. اسی لیے وہ کہیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. گویا ہم نے ان کو جب بھٹکایا تو انہوں نے بھی ہمارے بھٹکانے سے کچھ دنیاوی مفادات حاصل کیے. انہوں نے ہمیں استعمال کیا، ہم نے انہیں استعمال کیا. اور یہ دھوکے اور فریب اور غلط کاموں کا جو جال بچھا ہوا تھا، اس میں باہمی طور پر سب مشترک تھے. مثلا شیاطین کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو آ کے مثلا کچھ غیب کی خبریں بتانا. انسانوں کو اس کام میں کس قدر دلچسپی ہوتی. مختلف عامل حضرات جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں، ان سے وہ غیب کی خبریں معلوم کراتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس بھی وہ خبریں نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی باتیں کہ جو انہیں کسی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہیں اور انسانوں کو نہیں ہوتی، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ ان باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں اور اس سے لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، اور وہ ایک پورا ایک جال بچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا بتائیں کہ جس کو ان باتوں سے دلچسپی نہ ہو. حالانکہ آپ نے پیچھے واضح احادیث پڑھی کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے وہ اس تعلیم کا انکاری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ایک اور روایت کے مطابق 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. لیکن آج اگر آپ کسی کو بیچ میں بٹھا دیں کہ یہ ہاتھ دیکھ کے آپ کو آپ کی قسمت بتا سکتے ہیں، اور ان کے بعد جنات ہیں اور یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چوری کس نے کی، اور کچھ آئندہ کی خبریں، کچھ ماضی کی خبریں، تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی ہو کوئی جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ایسے موقع پر ٹیمپٹیشن اس کے اندر نہ ہو اور وہ ان سارے چالوں سے باز رہے. اچھے بھلے دیندار سمجھدار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسی باتوں کے موقع پر آ کے پھسل جاتے ہیں. نمازیں بھی پڑھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، تقوی پرہیزگاری کے بھی بڑے ظاہری طور پر اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، لیکن جو ہی معاملہ آئے گا جادو ٹونے، کہانت اور غیب کی خبریں بتانے، حالات بتانے کا، تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ بچتے ہیں اس سے. ایک تو ہر دوسرا شخص اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کو کر دیا جاتا ہے کہ ضرور تم پر کسی چیز کا اثر ہے. جسمانی بیماریوں کو بھی لازمی طور پر کھینچ تان کر روحانی بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے علاج کے رنگا رنگ طریقے بتائے جاتے ہیں جس میں عموماً جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور اس طرح شرک کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا، تیرا بس ان پہ نہیں چل سکتا. تو شیطان کا یا جنات کا بس کس پہ چلتا ہے، زور کس پہ چلتا ہے؟ انہیں پہ چلتا ہے جنہیں اپنے دنیاوی کچھ مفادات کی خاطر انہیں اپنا اعلی کار بنانا ہوتا ہے.
پھر وہ ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب جاہلیت میں جنوں کو عربوں کی مذہبی سماجی زندگی میں بڑا دخل تھا۔ رہتے بھی صحرا میں تھے، اور جنات بھی عموماً جو بیابان اور ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں عام انسانی آبادیاں نہیں ہوتی، وہاں ان کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ تو عرب لوگ ایک جگہ پر ٹک کے تو نہیں رہتے تھے، کبھی ایک جگہ سے قافلہ کسی دوسری جگہ جہاں سبزہ پانی ہوتا وہاں جا ٹکتے، پھر جب کسی بھی بستی میں اترتے کسی بھی جگہ پر تو عموماً اندھیرا ہوتا، کوئی بجلی وغیرہ تو تھی نہیں، اور زندگی کے وسائل بھی اتنے نہیں تھے۔ تو ایسے میں قدرتی بات تھی کہ انسان انہونی طاقتوں سے ڈرتا ہے، تو عموماً وہ کسی بھی بستی میں اترنے سے پہلے یہ کہتے کہ میں اس بستی کے جن رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں تاکہ وہ میری حفاظت کرے۔ اور اس طرح ان جنات کی سرکشی بہت بڑھ گئی تھی، جیسے کہ سورۃ الجن میں بھی آتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اچھے شاعر کا ساتھی کوئی نہ کوئی جن ہوتا تھا جو اس پر اچھی شاعری القاء کرتا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہوئی تو عربوں نے کیا سمجھا کہ کوئی جن آتا ہے آپ کے پاس جو آ کر آپ کو یہ سارا کلام سناتا ہے۔ اور جب کچھ عرصے تک وحی کا آنا بند ہوا تو ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اس کے شیطان نے اس سے بات کرنا بند کر دی ہے۔ تو ان کے ہاں ایک عام خیال تھا کہ غیب کی خبریں ہوں یا کہانت ہو یا پھر وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا یا اچھی شاعری، ان سب چیزوں کو وہ جنات سے منسوب کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جب سفر ہوتا، حضر ہوتا، جنگ ہوتی، صلح کا موقع ہوتا، کامیابی ہوتی، تو ہر چیز میں جنات کا دخل سمجھتے تھے۔ یعنی ان کی پوری زندگی میں ایک یہ چیز چھائی ہوئی تھی، اور باہم ان کے تعلقات بھی ہوتے تھے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے وہ کہیں گے کہ یا رب ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، یعنی غلط کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے، ورنہ نیکی کے کاموں میں مددگار بننا اس میں شامل نہیں۔ کس طرح انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا کہ شیطان نے گناہوں کو خوبصورت بنا کے دکھایا، لہٰذا انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے تھے جو شیاطین ان کو لا کے دیتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساحری اور جادوگری کا جتنا کاروبار ہے اس سب کی بنیاد میں بھی جنات تھے، یعنی جادو ہو یا ساحری ہو یا اس کی کوئی بھی قسم ہو، ان سب میں جنات استعمال ہوتے تھے اس دور میں بھی اور آج بھی۔ پھر بعض اوقات اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، ہمیں شک ہے کہ ہم پر کوئی جادو ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہو گیا جادو۔ اچھا، پھر وہ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں، ابھی دیکھیے تعویذ تمہارے سامنے آ کے گرتے ہیں، اور یہ دراصل جنات ہوتے ہیں جو لا کے چیز پھینک دیتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس شخص پر جو کسی نے تعویذ کیے تھے وہ نکال کر لائیں، حالانکہ وہ کوئی بھی تعویذ اٹھا کے شاید پہلے ہی باندھ کے کہیں رکھے گا کہ جب کوئی شخص آئے گا تو نکال کے تم سامنے پھینک دینا۔ اور اس طرح جو عامل ہوتا ہے اس کا بڑا رعب قائم ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا جانو، بالکل سچ کہتا ہے، اس نے تو تعویذ نکال کے بھی دکھا دیے۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ سب دوسروں کو بے وقوف بنانے کی ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر سچا کلام کوئی نہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ اس لیے ان طریقوں سے شرک کا کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، اور غیب کی خبریں معلوم کرنا، اور شیطان کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کرنا، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ کیونکہ آخر میں وہ کیا کہیں گے؟ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچے ہم اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی۔ یعنی قیامت کا دن سب کے لیے مقرر ہے نا کہ سب کو اکٹھا ہونا ہے، تو یا اللہ یہی غلط کام کرتے کرتے آج ہم یہاں آ پہنچے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، النار، آگ، مسواکم، تم سب کا ٹھکانہ ہے۔ تم سب کس کا؟ ان انسانوں اور جنوں کا جو مل کر آپس میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، حرام کام کرتے رہے، جادو اور ساحری اور کہانت اور غیب کی خبریں معلوم کرتے رہے یا اس کا دعویٰ کرتے رہے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ،
مگر جو اللہ چاہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ اس کا اپنا ارادہ ہے، وہ اپنے فیصلوں کو خود بدل بھی سکتا ہے اور جب تک چاہے جیسے چاہے نافذ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی، تو دوسری طرف زمہریر ہے، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ زمہریر انتہائی ٹھنڈی جگہ ہے، جیسے نار یعنی جہنم، سعیر جو ہے، جیسے سعیر انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ کی جگہ ہے، ایسے ہی زمہریر انتہائی سرد اور ٹھنڈی جگہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب آپ برف پہ کافی دیر ہاتھ رکھیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جلنے لگتی ہے نا اسکن۔ تو اللہ ماشاء اللہ سے بعض مفسرین نے یہ معنی نکالا ہے کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال کر، یعنی سعیر سے نکال کر زمہریر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں بھی بظاہر وہ ٹھنڈک ہوگی لیکن اس کی تاثیر بھی جلنے ہی کی ہوگی۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً بعض پر، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ اب بعض اور بعض سے مراد کون ہے؟ ایک معنی تو یہی جو پیچھے ہم پڑھ چکے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا، تو اس سے مراد جن اور انس بھی ہیں، اور ظالم سے مراد گناہگار۔ اور نولی کا ایک معنی دوست بنانا، مددگار بنانا، یعنی اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا مددگار بنا دیتے ہیں، یعنی جن اور انسان غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا؟ ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جب کوئی گروہ اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم لوگ ہوگے ایسے ہی تم پر حکمران مقرر کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما، جس نے کسی ظالم کی مدد کی، سلطہ اللہ علیہ، اللہ اس کو اسی پر مسلط کر دے گا۔ یعنی جب کوئی شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس پر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، مثلا ڈاکو یا لٹیرے قسم کے، پہلے یہ گینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں آپس میں۔ تو ظلم کی وجہ سے جو دوستی ہوتی ہے یا گناہ پر جو دوستی یا تعلق ہے، اس میں کوئی خلوص نہیں ہوتا، وہ صرف وقتی ظاہری مفادات کے لیے قائم ہوتی ہے، اور جب مفاد پورا ہوتا ہے تو وہ دوستی بھی ختم ہو جاتی۔ پائیدار دوستی تو بس اللہ کی خاطر ہی ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور جہاں تک دنیاوی مفادات پر مبنی دوستی ہو تو وہ صرف مفادات کی وجہ سے ہوتی ہے، جب مفادات گئے تو دوستی بھی گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر نمبر 1 مسلط کر دیتے ہیں، نمبر 2 دوست بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اگر اس کو بالکل آیت کے آخری حصے سے ریلیٹ کیا جائے، قال النار مثواکم خالدین فیہا، تم دنیا میں برائی پہ اکٹھے تھے تو جہنم میں بھی تم اکٹھے ہو، یعنی تمہاری یہ دوستی صرف دنیا تک نہ رہی بلکہ آخرت میں بھی تم کو لے ڈوبی، یعنی جہنم میں بھی تم ساتھ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نولی کے کتنے مفہوم ہوئے؟ 2 بڑے مفہوم ہیں۔ ایک کیا ہے؟ مسلط کر دینا،
اور دوسرا کیا ہے؟ دوست بنا دینا. ٹھیک. اگر اس کو پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو کیا معنی بنتا ہے؟ یعنی برائیوں پر ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے ایک جگہ جہنم میں. اور اگر اس کو مسلط کرنے کے معنوں میں یا حاکم بنانے کے معنوں میں تو اس کا معنی کیا ہے کہ جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں. یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس، اور انسانوں کے گروہ. یہ کہاں خطاب ہے؟ میدان حشر میں. اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جنات اور انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں. جنوں کا نام پہلے کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے صرف جن رہتے تھے، بعد میں انسان آئے. یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے ہی اندر سے؟ یعنی جنات کی طرف جن رسول اور انسانوں کی طرف انسان رسول. منکم سے مراد کیا ہے؟ تم میں سے. تم کون؟ یعنی جنوں میں سے جن اور انسانوں میں سے انسان. جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو پہلے یہاں جنات کو آباد کیا تو ان کی ہدایت کے لیے جن رسول مقرر کیے، کیونکہ اپنے ہم جنسوں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، وہ زیادہ بہتر نمونہ ہوتے ہیں ان کے لیے. پھر جب انسان دنیا میں آیا تو انسانوں کے اندر انسانوں میں سے رسول بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی رسالت جو تھی وہ انسانوں کی طرف بھی تھی اور جنات کی طرف بھی تھی. مجموعہ خلائق، تو عالم جن کے لیے بھی آپ رسول ہیں اور عالم انس کے لیے بھی. اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور جنات کی ہدایت کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ باتیں میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ بعض لوگ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، جن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیات سے ان کا ایک الگ وجود ثابت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے اور انسانوں کی اپنی ایک دنیا ہے، اور نیکی کے کاموں میں بھی وہ تعاون کرتے ہیں، لیکن اکثر شر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اور قرآن پاک میں 2 جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنات کے لیے بھی تھی، ایک سورۃ الاحقاف میں اور دوسرے سورۃ الجن میں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنات سے بھی پوچھیں گے اور انسانوں سے بھی پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے؟ کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس جو تمہیں بتاتے کہ تمہیں دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ سناتے تم کو میری آیات. وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تم کو. لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات سے، یعنی تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے خبردار کرتے کہ بڑا سخت حساب ہونے والا ہے. کسی نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ تم لا علم رہے. قالو، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم نے گواہی دی اپنے نفسوں کے خلاف کہ ہم کو پتا تو تھا، ہم جانتے تو تھے، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی عمل نہ کرنے کی؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی ہم کو کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے؟ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو بھولا ہوا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے، اسی لیے ہم اس زندگی کو جنت بنانے کی کوششوں میں، اور ہر خوشی اور ہر آرام اور ہر نعمت یہیں پا لینا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ ممکن نہیں، یہ تو امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ کسی بھی آزمائش اور مشکل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور دھوکہ کیا ہے دنیا کی زندگی کا؟ کہ یہیں کے فائدے کو اصل فائدہ سمجھنا،
اور آخرت کے فائدے کو بھول جانا۔ اور کیا ہے دھوکا دنیا کا؟ دنیا کیسا دھوکا دیتی ہے ہم کو؟ خواہشات کی تکمیل میں انسان بھول جائے کہ اس کی زندگی کا کچھ مقصد بھی ہے۔ اچھا، پہلے تو دھوکے کی نوعیت کو سمجھیے کہ دھوکا کیا ہوتا ہے۔ دھوکا ہوتا ہے جو چیز آپ کو جیسی دکھائی دے رہی ہے حقیقت میں وہ ویسی نہ ہو۔ زندگی کا کوئی پارٹ یا کوئی حصہ یا وقت ایسا بتائیے کہ جس میں آپ کہیں کہ اب ہم بہت مطمئن ہیں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہے اور اب ہم بہت اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ پڑھیے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ دنیا کی زندگی انہیں اتنی خوبصورت نظر آئی کہ وہ دھوکہ کھا گئے، وہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیشہ یہاں رہیں گے، وہ اس کو ابدی چیز سمجھتے تھے، وہ اسی کی عزت، اسی کی نعمت کو دراصل نعمت سمجھے ہوئے تھے، حالانکہ حقیقت یہ نہ تھی۔ مثلا جو شخص دنیا میں کامیاب ہوتا ہے کسی خاص چیز میں، ہم سمجھتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، حالانکہ اس کے دل کا حال پوچھیں کہ وہ اندر سے کیسا ہے، اور خوشی اور اطمینان کو دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر کسی طرح نکل گئے تو وہاں ان کو ایک جنت میسر آ جائے گی اور بہت کمائیں گے اور سب مصیبتیں اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ لیکن جو لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں ان سے ملیے تو وہ آپ کو بتائیں گے 1001 مسئلے۔ کچھ لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اختیارات مل جائیں گے، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا تو پھر ہم اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ سب ان کے پاس رہے گا۔ لیکن آپ نے بڑے بڑے اختیارات والوں کو دیکھا کہ کس طرح بے اختیار ہوئے۔ یعنی ہم اس دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت انڈسپینسیبل ہیں، ہمارے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض اوقات جب ہمیں نعمت ملتی تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، لہٰذا کوئی اور نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے بارے میں ایک بہت بڑا دھوکہ کہ ایک ہی بار ملی ہے اس لیے جو جی چاہو کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات پوری کرو، حالانکہ خواہشات کی تکمیل کا وقت تو اللہ نے جنت میں رکھا، یہ کام کا وقت رکھا۔ جیسے بہت سے لوگوں کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو سمجھتے ہیں اب لوٹ مار کا وقت آ گیا، حالانکہ وہ کام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا انسان کو کس طرح دھوکے میں ڈالتی؟ مثلاً جوانی ہے تو سمجھتے ہیں ہمیشہ جوان رہیں گے، صحت ہے تو سمجھتے ہیں ہمیشہ صحت مند رہیں گے، فارغ ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیشہ ہی فراغت رہے گی، حالانکہ ان میں سے ایک چیز ڈھلتی چھاؤں ہے، اس طرح ہاتھوں سے نکل جاتی ہے بیٹھے بیٹھے کہ انسان ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے، اس وقت وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ قصوروار ہم ہیں، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہی کافر تھے، یعنی وہ خود مان لیں گے کہ حق ہمارے پاس پہنچا تھا لیکن ہم نے جان بوجھ کے اس کو قبول نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔